بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی حکایات رومی سے ماخوذ ہے اور حسب روایت اپنے اندر معانی، مطالب اور اسباق کا سمندر لیے ہوئے ہے۔ سلطان محمود غزنوی کی عادت تھی کہ وہ اکثر بھیس بدل کر راتوں کو محل سے نکلتا اور عام لوگوں میں گھل مل جاتا، ان کے مسائل معلوم کرتا اور اگلی صبح مسائل حل کرنے کا حکم دیتا۔ یوں عوام لگی لپٹی رکھے بغیر اس سے اپنا دکھ درد کہہ دیتے تھے۔ ایک رات سلطان یوں ہی بھیس بدل کر نکلا۔ راستے میں دیکھا تو چند آدمی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سلطان نے پوچھا، اتنی رات کو اس ویرانے میں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم چور ہیں اور تم؟ سلطان نے کہا، بس مجھے بھی خود میں سے ہی سمجھ لو۔ یہ سن کر سب بہت خوش ہوئے اور اپنے اپنے ہنر اور کمال کے بارے میں بتانے لگے۔ پہلے نے کہا، مجھے یہ ملکہ حاصل ہے کہ رات کے گھپ اندھیرے میں بھی کسی کا چہرہ دیکھ لوں تو اسے دن کی روشنی میں بآسانی پہچان سکتا ہوں۔ دوسرے نے کہا، یہ تو واقعی بہت کمال کی بات ہے، مگر میرے بازو میں اتنی قوت ہے کہ میں مضبوط سے مضبوط دیوار میں نقب لگاتا ہوں۔ تیسرے نے کہا، میں سونگھ کر بتا سکتا ہوں کہ خزانہ کہاں دبا ہے۔ چوتھے نے کہا، رات کو جب کتا بھونکتا ہے تو میں اس کے بھونکنے سے سمجھ جاتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پانچویں نے کہا، میرے پنجے میں ایسا زور ہے کہ میں اونچی سے اونچی جگہ کمند پھینک سکتا ہوں۔ اب سب نے مڑ کر سلطان کی جانب دیکھا اور پوچھا، تم بھی اپنے فن میں کوئی کمال رکھتے ہو یا نہیں؟ سلطان نے جواب دیا، اللہ کی مہربانی سے میرا سارا کمال میری داڑھی میں پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر میں داڑھی ہلا دوں تو مجرم باعزت رہا ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر ان سب نے نہایت خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگے، بے شک ہم سب کے کمالات تیرے کمال کے سامنے ہیچ ہیں۔ آج سے ہم تجھے اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں کہ تیرے ہوتے ہوئے ہمیں کسی بات کی پریشانی نہیں۔ یوں ہی باتوں باتوں میں شاہی محل میں نقب لگانے کا ارادہ بن گیا۔ سب اٹھے اور محل کی جانب بڑھے۔ کچھ قریب پہنچے تو کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ سب نے اس چور کی جانب دیکھا جس نے کتوں کی بولی سمجھنے کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر بولا، کتے کہہ رہے ہیں بادشاہ تمہارے دائیں بائیں ہی موجود ہے، سو واپس چلے جاؤ۔ یہ سن کر باقی سب ہنس پڑے اور کہنے لگے، جھوٹے، بادشاہ یہاں کہاں؟ وہ تو اپنے بستر میں لیٹا آرام کر رہا ہوگا۔ محل کے قریب پہنچ کر کمند پھینکنے والے نے کمند اٹھائی اور مہارت سے چھت پر پھینکی۔ سب کمند کی مدد سے ایک ایک کر کے محل میں داخل ہو گئے۔ خزانے کا پتہ دینے والے نے سونگ کر خزانے کی نشاندہی کی اور نقب زن نے نقب لگائی۔ سب نے جیب بھر کر اشرفیاں، سونے کے برتن، جواہرات سمیٹے اور ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیے۔ سلطان نے نیند آنے کا بہانہ بنایا اور وہاں سے نکل آیا۔ اگلی صبح سلطان نے شاہی سپاہیوں کو جگہ کی نشاندہی کی اور تمام چوروں کو گرفتار کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے سب کو مشکیں کس کے سلطان کے سامنے پیش کیا۔ موت کے خوف سے چوروں کے چہرے پیلے پڑ چکے تھے۔ ایسے میں اندھیرے میں کسی کو بھی دیکھ کر پہچان لینے والے کی نظر سلطان کے چہرے پر پڑی تو اس نے جھٹ سلطان کو پہچان لیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گویا ہوا کہ اے سلطانوں کے سلطان، بے شک ہم سب اپنے فنون میں ماہر ہیں، مگر انہی کی بدولت آج ہم آپ کے قیدی ہیں۔ آپ کے ایک اشارے پر جلاد ہماری گردنیں اڑا دے گا۔ اب کوئی اور انسان ہماری مدد نہیں کر سکتا سوائے آپ کے کہ کل رات آپ ہمارے ساتھ تھے، سو اب آپ کی باری ہے اپنا کمال دکھانے کی۔ برائے کرم داڑھی ہلا دیجیے تاکہ ہم سب کی جان خلاصی ہو۔ ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ اپنے فنون کو خیر کے کاموں کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ تقریر سن کر سلطان محمود غزنوی کا دل بسیج گیا اور اس نے داڑھی ہلا کر ان سب کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا۔ حاصل حکایت یہ ہے کہ اچھا ہنر بے شک برے وقت میں کام آتا ہے، جبکہ برا ہنر ہمیشہ اچھے وقت کو بھی برے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ فَبِأَيِّ